السلام علیکم جی۔ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے یوٹیوب چینل سے طارق جوید آپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرے ساتھ پنجاب پولٹری ایسوسیشن کے لیگل ایڈوائزر جناب ڈاکٹر سعید احمد باروی ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ راجہ فخر صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ساتھ ان کے دوست ہیں وہ بھی پنڈی سے ہی ہیں۔ تو آج کے تجزیے میں ہم ان لوگوں کو بھی شامل کریں گے، اور ہر 4 دسمبر ہے جمعرات ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل 290 فارم ریٹ اناؤنس ہوا تھا، لیکن آج منڈی 290 سے ہی شروع ہوئی، اور 290 سے شروع ہوتی 280 پہ جو آگے نا اس کا اینڈ ہوا۔ خلاف توقع آج چھوٹی مرغی ڈسٹرب مرغی کل کی نسبت بہت کم تھی، اور یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کسٹمر بھی تھا، گاڑیاں بھی تھیں، اور مرغی بک بھی گئی، لیکن اس کا اینڈ 280 سے کم پہ بھی ہوا۔ اس طرح پنڈی کی پوزیشن بھی آج کچھ اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی جتنی پچھلے دنوں میں اچھی تھی۔ بہرحال اسی وجہ سے آج 285 ریٹ اناؤنس ہو گیا، لیکن شام کو جو پوزیشن نرم نظر آ رہی ہے، لگتا ہے کہ 285 پہ بھی لیس چلے گی۔ بہت سارے لوگ 1 دسمبر سے چوزے کے ریٹ میں کمی کی پیش گوئیاں کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ نئے بریڈر جو ہیں وہ بھی، اور جو مولڈ ہوئے ہوئے افلاق ہیں ان کا چوزہ بھی 1 دسمبر سے شامل ہو جائے گا۔ اور لیکن اس کو سہارا دینے کے لیے کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ اس کو افغانستان بھیجنے کی باتیں کی گئیں، کارگو کی رسیدیں دکھائی گئیں، فلائٹ اور چارٹرڈ فلائٹس کی بتایا گیا کہ 8 لاکھ چوزہ فلاں چارٹرڈ فلائٹ پہ چلا گیا، جبکہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہمارا ٹریڈ افغانستان سے بند ہے تو وہ صرف زمینی رستے سے بند نہیں ہوگا، وہ فضائی رستہ بھی اس کے لیے بند ہوگا۔ بہرحال وہ ایک چورن بیچنے کی کوشش کی گئی جو کل تک تو بکا بھی، لیکن آج بالکل اس کے الٹ ہوتے آج چوزہ لینا لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ ابھی ریٹ کو ریوائز کر دیا گیا، اور اب 140 سے 120 ریٹ جو ہے نا وہ اناؤنس ہو گیا، لیکن میرا نہیں خیال، جو لوگوں کے فون آ رہے ہیں، جو لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ یہ 120 میں سیل ہوگا۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی پڑتا ہے کہ جب چیز کا ریٹ کم ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں لیتا، جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ 2 دن ٹھہر جائیں، کل 10-20 روپے اور کم ہو جائیں گے۔ یہ ایک فطری سی بات ہے۔ تو اس وجہ سے اب آج لوگ چوزہ لینے سے جو ہے نا وہ گریزیں ہیں، جن کی بکنگ تھی وہ بکنگ کینسل کروا رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ جو ایک فلو کی بات تھی کہ اتنا چوزہ دسمبر سے فلو میں مزید جو ہے نا وہ آ جائے گا، وہ لگتا ہے کہ درست ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے نا وہ آج سامنے آ گیا۔ آنے والے دنوں میں چوزے کی کیا پوزیشن بنتی ہے یہ اب کل دیکھیں گے۔ مرغی کی پوزیشن بھی نرم ہے، ڈسٹرب مال بھی بہت زیادہ ہے، موسم کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اور بھاری مال کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بھاری مال کم ہو جاتا ہے، نہ ملنے کے برابر ملتا ہے، لیکن ڈسٹرب مال بہت زیادہ آتے ہیں۔ ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے، ڈسٹرب مال بھی موجود ہیں لیکن بھاری مال بھی موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ ریٹ میں کمی کا مشورہ دے رہے ہیں، کچھ لوگ زیادہ ریٹ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، کمیٹیوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ریٹ کم کریں، لیکن کوئی بھی بندہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ریٹ نے اپنی مرضی سے چلنا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق چلنا ہے، جتنی دیر ہم سہارا دے سکتے ہیں دے رہے ہیں، دیں گے بھی۔ اب اس کے ایفیکٹس کیا آتے ہیں یہ بعد کی بات ہے، لیکن ابھی فوری طور پہ ریٹ کم کر کے نقصان کر دینا شاید مناسب نہیں ہے۔ دوسرا جو ایکسپورٹ ہونے والی بات تھی، چارٹرڈ فلائٹوں والی بات تھی، اسلام آباد کارگو والی بات تھی، لاہور سے جانے والی بات تھی، پشاور سے جانے والی بات تھی، جو دبئی سے وایا دبئی جا رہا تھا، حالانکہ چوزہ ایسی چیز ہے یہ وایا دبئی جا نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی بڑی شدت سے اس کو گروپس میں پھیلایا گیا، اور لوگوں نے کل پورے ریٹ پہ چوزہ خریدا بھی، لیکن آج وہ چیزیں غلط ثابت ہوئیں اور چوزے میں ریٹ میں کمی جو ہے نا وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ نے چوزہ ڈالنا ہے، مرغی بیچنی ہے، تیار بیچنی ہے، بھاری کر کے بیچنی ہے، کیا پوزیشن بنتی ہے۔ فیڈ کے ریٹ میں کمی کی وجوہات جو ہے نا وہ بن چکی ہیں، جیسا کہ فیڈ کا ریٹ بڑھنے میں ساتھ ساتھ یہ چیزیں شامل ہوئی تھیں، چیزیں مہنگی ہوئی تھیں، تو اسی طرح وہ چیزیں اب مکئی ہے وہ 1000 روپے من سستی ہو گئی ہے، سویابین 100 روپے کلو سستی ہو گئی ہے، کنولا، سن فلاور، گوارا وہ سستا ہو گیا،
اور اس کے بعد اے پی سی سستی ہو گئی ہے، اے پی سی آئل سستا ہو گیا، تو وہی وجوہات جن کی بنا پہ ریٹ بڑھا تھا وہ دوبارہ سے کم ہونے کے سامنے آ گئی ہیں۔ گورنمنٹ کو اور ڈائریکٹر جنرل پرائسز ان کو فوری طور پہ میٹنگ کال کر کے ریٹ میں کمی کے لیے اعلان کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میں برائڈل فارمرز ایسوسیشن بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فوری طور پہ میٹنگ کال کروائیں، کیونکہ فارمرز کے بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں اور ان نقصان کو روکنا ہی ہمارا فرض بنتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہم راجہ فخر صاحب سے کریں گے پنڈی کی منڈی کی صورتحال کے متعلق، کہ منڈی میں ریٹ کی کیا پوزیشن چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کیا توقع کر رہے ہیں کہ مرغی کا ریٹ کم ہوگا یا بڑھے گا۔ جی راجہ صاحب، آپ راولپنڈی منڈی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ مرغی مزید سستی ہوگی، یہیں سٹیبل رہے گا ریٹ، یا کوئی ریٹ بڑھنے کا چانس ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، آپ نے عزت بخشی۔ اور جہاں تک مرغی کی بات ہے، اور جیسے آپ نے کہا اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو لوگوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے چوزے میں، کیونکہ خبریں جو آتی ہیں کہ چوزہ مہنگا ہو رہا ہے، چوزہ سستا ہو رہا ہے، تو اس میں جو لوگوں نے چوزہ پرچیز کیا تو آنے والے وقت میں مجھے ایسے لگتا ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ مال زیادہ آئے گا منڈی میں اور ریٹ میں کمی آئے گی، کیونکہ جب ڈیمانڈ اس میں تھوڑا ڈسٹربنس ہوگی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں، تو اس میں یقیناً چوزے میں کمی آئے گی۔ مگر منڈی میں ہر قسم کا مال ہے، ڈیمانڈ ہر قسم کی ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا مال اویلیبل نہیں ہے، موٹا مال اویلیبل نہیں ہے، کچرا یا کوئی بھی ایسی سی پی، مطلب ہر ٹائپ آف جو وہ چوزہ ہے وہ منڈی میں آتا ہے۔ صاحب چوزے کے متعلق بتائیں کہ آنے والے دنوں میں چوزے کے ریٹ میں آپ کمی دیکھ رہے ہیں یا اس کو یہیں پہ دیکھ رہے ہیں، یا یہ اس کا ریٹ مزید بڑھ جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چوزے کی کیا پوزیشن رہے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوزے کے ریٹ میں جو ہے وہ کمی آئے گی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں نے فلاگ جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے چوزے میں لوگوں نے۔ راجہ فخر صاحب سے بھی بات ہوگی جی علیحدہ انٹرویو میں پنڈی منڈی سے متعلق، پنڈی منڈی کے حالات سے متعلق، اور جو وہاں پہ کچھ تھوڑی کشمکش چل رہی ہے اس کے متعلق، اس کی بہتری کے متعلق، اور پنڈی منڈی کے مستقبل کے متعلق وہ آپ لوگ دیکھیے گا، تو اس میں ہم راجہ فخر صاحب سے وہاں کے حالات کے مطابق، وہاں کے حالات کے متعلق بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کے تجزیے میں یہی ہے کہ مرغی بھی تیار ہے، اوور پروڈکشن ہے، بھاری مرغ بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے، چھوٹی مرغی بھی آ رہی ہے، چوزے کے ریٹ میں آج 20 روپے کمی ہوئی ہے، شاید شام تک یہ کمی فور ہو جائے، اور آنے والے دنوں میں بھی چوزے کے ریٹ میں کمی نظر آ رہی ہے۔ جو 1 دسمبر سے چوزے کے فلو میں اضافے کی باتیں تھیں وہ آج ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ چوزہ اتنی ہی مقدار میں آئی جتنی ہماری ضرورت ہے، جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے، کہ بہت زیادہ چوزہ پیدا کر کے وہ جہاں چوزے والوں کے نقصان کا باعث بنے گا، وہیں پہ وہ فارمرز کا، ٹریڈرز کا، ہر شخص کا نقصان کا باعث بنے گا۔ بالکل۔ باقی آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کریں، اپنی سمجھ فہم کے مطابق کریں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ تجزیہ یا یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ ہمارے دوستوں کے میسیجز اور ان کی آراء کی روشنی میں ہوتی ہے، اور اس کا 100% صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے کاروبار کے مالک و مختار ہیں، اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وافر رزق حلال دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔